السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کا ٹاپک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی امری یفقہوا قولی۔ 22 رجب کے کنڈے جائز ہے یا ناجائز؟ 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ادا کرنا یا کنڈے امام جعفری صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں۔ یہ کنڈے امام جعفری صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے توسل سے ان کا نام لے کر جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے جو کہ حرام ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 173 آیت میں فرمایا، انما حرما، تم پہ سور کا گوشت اور بہتا ہوا خون اور وہ چیز حرام کر دی جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر کھایا جائے، جو کہ حرام ہے، شرک ہے۔ اور کسی کے نام لے کر نام پر جانور قربان کرنا یا کسی کے نام پر کھانا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نظر عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نام پر کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نام پر کھانا حرام ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ معجزہ ہے جو کہ تا قیامت تک ہے۔ اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائیں، جس کو تم چادریں چڑھاتے ہو، جس سے تم بیٹا مانگتے ہو، جس کی نظر و نیاز کرتے ہو، جو کہ قرآن میں حرام بتا دیا ہے، آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھتے کیوں نہیں؟ آپ قرآن کی آیت کو پڑھتے کیوں نہیں؟ بحث کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا، نازل کیا، وہی بھی بھیجتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ جس نے اللہ کی قسم قرآن کے طریقوں پہ نہیں چلا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں کو تم جن کے نام کی نیاز کرتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور مقبول دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہی تھی ویسی نہیں کری۔ نماز تو پڑھتے نہیں اور غیر اللہ کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں۔ نماز 5 ٹائم کی نہیں جس کی وہ نظر و نیاز میں بحث کرتے ہیں اور اللہ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج کا مسلمان پریشان اور برباد اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کو پوچھتا ہے، ان لوگوں کی نظر و نیاز کرتا ہے جس کو میرے نبی میرے اللہ نے منع فرمایا اور قرآن نے حرام بتایا، اور وہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ثواب کا کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس قبرستان میں، جس قبر میں جن لوگوں سے تم مانگتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، اس چڑھاوے میں سے مکھی کو چھین کر لے جائے تو اللہ کی قسم چھڑا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ ترجمہ قرآن کا ہے۔ شک یہ پاک کتاب ہے، کوئی شک قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے، کیا اس کو جھٹلاتے ہو؟ تم خود قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں دوسروں کو فرقے بنا دیتے ہو کہ وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ بدعتی ہے، وہ حنفی ہے، وہ یہ ہے؟ اللہ کی قسم قرآن سب کے لیے ایک ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھیے اور اللہ کی بات کو سنیے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو تو قرآن پڑھ کے مان لیجئے۔ قرآن ہم نے نہیں بنایا، قرآن دیوبندیوں نے نہیں بنایا، قرآن اہل حدیث نے نہیں بنایا، قرآن اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی پہ، اس کو پڑھ کے عمل کر لیجئے۔ جس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید ہے، حق ہے۔ سورہ نحر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا، غور سے سن لیجئے ناظرین سامعات، سورہ نحر آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا،
اللہ کو چھوڑ کر جن جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، بڑا سمجھ کر، بزرگ سمجھ کر، جو دنیا سے جا چکے، جن جن سے تم دعا کرتے ہو، انہی سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ یہ تیری اور میری بات نہیں، یہ تیری اور میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے، مالک الملک کا کلام ہے، یہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، جو اللہ فرماتا ہے بتائیے اللہ کے علاوہ کس نے کیا پیدا کیا؟ اللہ کے علاوہ کس نے سانسیں کسی کو دی؟ اللہ کے علاوہ کس نے کسی کو کوئی چیز عطا کر دی؟ اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، اللہ کے لیے کرے، جو کچھ کرے اللہ کے نام پہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی، کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا قرآن تو یہی کہتا ہے، ہمارے نبی تو یہی کہتے تھے، پھر آپ کون سے قرآن کو پڑھتے ہو؟ ارے ہم تو بھول ہی گئے، آپ قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہواؤں میں تیر چلاتے ہو۔ ہم تو اس سے بات کریں گے جو قرآن حدیث سے بات کرتا ہے، قرآن حدیث سے اگر کوئی بات نہ کرے تو اس سے بات اور بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 73، میں آپ کو ہر قرآن کی آیت نمبر کے ساتھ بتاؤں گی، آپ پڑھیے اور جانیے۔ ہم آپ سے نہیں کہتے آپ نیاز چھوڑ دو، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ قرآن کی آیت مت مانو، ہم آپ سے نہیں کہتے قبرستان میں چادریں مت چڑھاؤ، قرآن آپ سے کہتا ہے، ہم تو صرف بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 کی آیت میں فرماتا ہے، جن کو تم پیدا کرنے والا تسلیم کر رہے ہو وہ کتنے کمزور، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر غور سے سن لو کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن کی طرف ہمیں تجویز کرنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں سے تم لڑکا لڑکی مانگتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جن کو تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، دعا مانگتے ہو، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، سارے بابا مل کر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو تم ان کو سارے بابا مل کر مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بکرے، مرغے، تم تمام طرح کے چراوے کرتے ہو، اس چراوے پہ مکھی آپ نے منہ میں کچھ چھین کر بھی لے جائے وہ بھی وہ چھڑا نہیں سکتے، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی محتاج، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی محتاج، وہ بھی فقیر اللہ کا، وہ بھی اللہ کا محتاج، وہ بھی اللہ کا فقیر، اور تم بھی اللہ کے فقیر۔ تو کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ کیوں اللہ کے لیے کسی کو نہیں کھلاتے؟ کیوں تہوار بنا لیتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی، تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی جس کا میں حقدار ہوں۔ اللہ کہتا ہے جس کا میں حقدار ہوں ایسی قدر تم نے نہیں کی۔ لوگوں اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اللہ اس کا حقدار ہے، وہ قوت والا، سارے جہاں کا مالک اور خالق ہے، اسی نے آپ کو سانسیں دی، اسی نے آپ کو حرکت کرنے کے لیے باڈی میں ہر پارٹ ڈالا، اسی نے دھڑکن دی، اسی نے آنکھوں کی روشنی دی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو پوچھتے ہو، منڈے ٹکیا کرتے ہو، جو رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اور قرآن میں بھی منع ہے۔ جب آپ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کو نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ ایک وقت کی نماز نہیں، فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ لوگ سو رہے ہوتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کو نہیں مانتے، صرف اس کی عربی پڑھتے ہو، ارے اس کے معنی، اس کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھیے، تب آپ کو پتہ چلے کہ حرام اور حلال کیا ہے۔ نماز کو پتہ نہیں اور آپ ہر تہوار کو منانے کے لیے نیا جوڑا پہن کے کہتے ہو، دعوے کرتے ہو اللہ کی محبت کے۔ کیسے مسلمان ہو کہ قرآن کو نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں کہ نیاز حلال ہے، آپ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، تو ہمیں قرآن میں دکھا دو کہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم بھی منا لیں۔
کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کلام کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اور قرآن کو جس نے نہیں مانا تو وہ کیسا مسلمان؟ سبحان اللہ، الحمدللہ.